نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جن آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ ہے آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک۔ یہ بنتا ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10، یعنی پورا رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن ترجمے سے پہلے اس رکوع کا تھوڑا خلاصہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، پھر ترجمے میں بات اور بھی آسان ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کی خباثتیں اور ان کی عہد شکنی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے تورات کے اندر میں نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، ان چیزوں کا جن کا ذکر ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ یہ میں نے عہد لیا اور انہوں نے اقرار کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر تم یعنی موجودہ زمانے کے جو یہودی ہیں، تم ان باتوں سے پھر گئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک عہد تھا کہ تم آپس میں کشت و خون نہیں کرو گے، یعنی لڑائی آپس میں نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے تم نہیں نکالو گے۔ اگر کوئی قیدی آ جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر آزاد کرو گے۔ اس قیدی والے مسئلے پر تو تم نے عمل کیا، لیکن بقایا جو میثاق اور عہد میں نے لیا ان کی تم نے مخالفت کر دی۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خباثتیں اور عہد شکنی تمہارے اسلاف میں صرف نہیں تھی، تمہارے اندر بھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر تمہارے بڑے بھی ایسے تھے، تم بھی ایسے ہی ہو۔ اگر تم نے تورات کے اندر وعدہ کیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی توحید کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ بعض کتاب پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر ضلالت ہے، یعنی جو بھی ہو۔ یہاں ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے، لیکن قرآن کا حکم عام ہے، جو بھی میثاق اور اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جائے اس کے لیے دنیا میں ضلالت ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سخت عذاب اس کو ملے گا، یعنی جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے دنیا میں بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عارضی دنیا کے عوض میں ہمیشہ اور دائمی والی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہے انہوں نے بیچ دی ہے۔ دنیا کے قلیل اور عارضی زندگی کے عوض میں آخرت والی زندگی یہ بیچ چکے ہیں۔ اس لیے اب قیامت کے دن ان کے اوپر ان کی خباثتوں کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے، نہ ان کے اوپر عذاب کوئی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اب ترجمے میں انشاءاللہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔
اور جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر تم ان سب باتوں سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس پر قائم رہے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جس وقت ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کا خون کرتے ہو اور تمہارے میں سے ایک فرقے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور مدد کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس کسی کے قیدی بن کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، حالانکہ یہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا۔ تو کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو یہ کام کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن یہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی عارضی زندگی کو خرید لیا آخرت کے دائمی زندگی کے بدلے، پھر آخرت میں نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔